الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سستی اقدس مقدس پر جن کا نامی نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، پچھلا جو خطبہ جمعہ تھا اسی کا دوستو چھوٹا ہوا کچھ حصہ آپ لوگوں کے سامنے ابھی رکھنا ہے. دیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی، ابھی بھی دوستو ہمارے ہندوستان کے اندر یہ موضوع گرم ہے، بحثیں چل رہی ہیں اس کے اوپر، اور لوگ مختلف مطالبے کر رہے ہیں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک اور خطبہ آپ لوگوں کے سامنے اجاگر کیا جائے. یوں سمجھیے کہ پچھلے خطبہ کا دوستو جو حصہ چھوٹا ہوا تھا وہ اسی کا دوستو اتمہ ہے، اسی کو پورا کرنا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستو 63 سالہ زندگی پا کر آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک دوستو سن کو پڑھیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں گزارے ہیں، کہ سن 1 ہجری میں کیا ہوا. سن 1 ہجری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہوئی، معراج کا واقعہ پیش آیا، مسجد نبوی آپ نے تعمیر فرمائی. سن 2 ہجری میں آپ دیکھیے روزے فرض ہوئے، اذان کا حکم آیا، اور اس کے بعد سن 2 ہجری میں غزوہ بدر بھی پیش آیا. سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا، اسی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا بھی شہید کر دیے گئے. ایک ایک سن کو آپ پڑھیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں 22,330 دن 6 گھنٹے اس دنیا میں رہے. لیکن آپ محمد رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیے کہ صحابہ نے کس طرح آپ کو آئیڈیل بنایا تھا. ایک ایک لمحہ نہیں چھوٹا ہے، ایک ایک کڑی کو سیرت حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں آپ پائیں گے. آپ کے دودھ پینے کا زمانہ کہ محمد رسول اللہ کو دودھ کن عورتوں نے پلایا اور کتنے سال پلایا. پھر آپ کا پورا بچپن میں کیا کیا واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے. آپ کا پورا لڑکپن، آپ کی جوانی، اور جوانی میں بھی محمد رسول اللہ جو غار حرا پر عبادت کرتے تھے، اور پھر کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی، کس طرح جبریل آپ کے پاس پہلی مرتبہ آئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح 13 سال مدینے میں آپ نے تبلیغ کی، مکے میں تبلیغ کی، اور پھر مدنی زندگی کے 10 سال کو آپ دیکھیے، اور پھر آپ غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ، ان سارے واقعات کو آپ دیکھیے. محمد رسول اللہ کے کھانے پینے کا
طریقہ، آپ کی جلوت، آپ کی خلوت، آپ کا ہنسنا، آپ کا اٹھنا، اور پھر اللہ کے رسول کے پاس کتنے گھوڑے تھے، کتنے کھچر تھے، ان گھوڑوں کا نام کیا ہے، کھچروں کا نام کیا ہے، آپ کی اونٹنی کا نام کیا ہے، کب اللہ کے رسول گدھے پر سوار ہوئے، کہاں آپ چل کر گئے، آپ کے ایک ایک قدم کو ان سیرت، حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں صحابہ نے کس طرح محفوظ کیا ہے۔ ایک انگریز نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اس طرح نہیں بیان کر سکتا جس طرح تاریخ اور حدیث اور سیرت کی کتابوں نے محمد رسول اللہ کے لمحات کو محفوظ کیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے جلوت، اور یہاں تک کہ محمد رسول اللہ کی ازدواجی تعلقات اپنی بیویوں کے ساتھ، ایک یہودی نے سلمان فارسی سے کہا کہ محمد رسول اللہ نے تو بیت الخلاء کا طریقہ بھی نہیں چھوڑا، وہ بھی بتا دیا۔ سلمان فارسی نے سینہ کھول کے کہا کہ ہاں ہمارے نبی نے ایک ایک طریقہ، یہاں تک کہ بیت الخلاء کا طریقہ بھی بتا دیا کہ تمہیں جانا ہے قضاء حاجت کے لیے تو کس طرح جانا ہے، وہ طریقہ بھی ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا۔ اور قرآن میں رب کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور دنیا میں میرے بندو میں نے محمد رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ رکھا ہے، اور بہترین نمونہ ہے، تمہیں فین بننا ہے تو محمد رسول اللہ کا، دیکھ کر زندگی گزارنی ہے تو محمد رسول اللہ کی۔ اس لیے آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو پڑھیے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے ایک ایک پہلو کو میں آپ لوگوں کے سامنے تفصیل کے طور پر تو نہیں، مختصر طور پر میں محمد رسول اللہ کی زندگی کے بعض پہلوؤں کو میں رکھتا ہوں۔ دیکھیے آپ کے رحم و کرم کو، آپ کی فیاضی کو ذکر کروں گا، لیکن واقعات الگ ہوں گے۔ دوستو میری جو حدیثیں ہیں اس جمعے میں بالکل الگ حدیثیں ہیں جو میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں جان بوجھ کے چھوڑی تھی، انہی حدیثوں کو لے کر دوستو آج کے خطبہ جمعہ کو میں پورا کروں گا۔ سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ دیکھیے تقویٰ بہت ضروری ہے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، قیامت کے دن نجات کے لیے تقویٰ بہت ضروری ہے۔ اور تقویٰ دوستو علماء کہتے ہیں کہ رب سے سب سے زیادہ وہ ڈرے گا جو رب کو سب سے زیادہ پہچانے گا۔ میں کہتا ہوں نبی سے زیادہ اللہ کو کوئی اور نہیں پہچان سکتا، جس کے پاس جتنا گہرا علم ہوگا وہ اللہ کو اسی قدر پہچانے گا۔ اس لیے محمد رسول اللہ کا خوف خدا دیکھ لیتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے سن 9 ہجری میں محمد رسول اللہ کو ایک بیٹا پیدا ہوا، کس سے؟ ماریا قبطیہ کے بطن سے، انہی کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا ابراہیم، آپ نے سنا ہوگا۔ 1.5 سال کی عمر میں یہ بچہ فوت ہوا تھا، 1.5 سال کی عمر میں۔ اور آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے کہ یہی بچہ محمد رسول اللہ کی انگلی پکڑ کر مسجد نبی میں بھی آتا تھا، یہی بچہ۔ ہاں، اور حضرت انس اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ ایک لوہار کے یہاں دودھ پیتا تھا، لوہار کی کوئی بیوی تھی اسی کے یہاں دودھ پیتا تھا محمد رسول اللہ کا چھوٹا سا بچہ۔ ہاں، اللہ کے رسول کو اپنے بچے سے اس قدر محبت تھی، ایسی محبت تھی، لوہار جب بھٹی جلاتا ہے پورے گھر میں اس کے دھواں رہتا تھا۔ محمد رسول اللہ صحابہ کو لے کر جاتے تھے، چونکہ اسی عورت کے یہاں دودھ پیتا تھا، لوہار کے گھر میں داخل ہوتے، دھواں ہوتا، پھر بھی اللہ کے رسول اس گھٹن کو محسوس کرتے ہوئے اپنے بچے ابراہیم کو اٹھاتے، لاڈ و پیار کرتے، اور جتنا جب تک دل نہیں بھر جاتا تب تک اس دھوئیں میں بیٹھے رہتے۔ ایسی محبت تھی اپنے بچے ابراہیم سے۔ محمد رسول اللہ 1.5 سال کی عمر میں کفن میں لپٹا ہوا اپنا بچہ ابراہیم، کفن میں لپٹا ہوا، لاش سامنے ہے۔ محمد رسول اللہ نے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اپنے ہاتھ میں اٹھائی، کہا ابراہیم تیری جدائی کا مجھے غم ہے، تیری جدائی کا تیرے باپ محمد رسول اللہ کو غم ہے، اور اسی جدائی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو ہے، دل رنجیدہ ہے، دل غم زدہ ہے، لیکن ابراہیم ہاں یہ بات ہے کہ اس زبان سے کوئی ایسی بات میں نہیں کروں گا جس سے رب ناراض ہو جائے۔ تقویٰ دیکھیے، رب سے خوف دیکھیے، ابراہیم تو مجھے غم تو ہے لیکن کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے رب ناراض ہو جائے، میں تیری وفات پر سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ تقویٰ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی کو بیان کرتے ہیں۔ بعض صحابہ نے کہا کہ محمد رسول اللہ اپنے حجرے میں تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اپنے حجرے
حجرے میں تہجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. جب آپ قیام کرتے تھے, جب نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے, سورہ بقرہ ختم, آل عمران ختم, سورہ نساء ختم, اتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا تھا کہ محمد رسول اللہ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے, اور آپ عبادت کرتے ہوئے اتنا روتے تھے. صحابہ کہتے اتنا روتے تھے جیسے کسی چولہے پر دیگچی چڑھا دی جائے, ایک ہانڈی چڑھا دی جائے اور ہانڈے کے اندر کوئی کھانے کی چیز پک رہی ہو. صحابہ کہتے ہیں پھر اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیا جائے, وہ اندر سے کھانا جو پک رہا ہے کیسی آواز کرتا ہے. محمد رسول اللہ کے سینے سے ایسے رونے کی آواز آتی تھی, اور حجرے کے باہر صحابہ اس آواز, رونے کی آواز کو سنتے تھے. اس قدر محمد رسول اللہ سے ڈرتے تھے. اور جب رب کا ڈر ہوتا ہے پھر وہ کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, چاہے بندہ مومن ہو, کبھی وہ رب سے بغاوت نہیں کر سکتا. رب کی عبادت کو, رب کے سامنے عاجزی و انکساری کو کبھی ترک نہیں کر سکتا. اسی لیے محمد رسول اللہ زندگی میں آپ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, اور نمازوں سے ایسا لگاؤ, نمازوں سے ایسی محبت. زندگی میں آپ کا ایک جملہ تھا, قرۃ عینی فی الصلاۃ. آپ کہا کرتے تھے ہمیشہ, لوگوں اس دنیا میں اگر میری آنکھوں کی ٹھنڈک کوئی چیز ہے تو نماز ہے, یہ رب کے سامنے سر پر سجود ہونا ہے. اور ہمیشہ آپ بلال سے کہا کرتے تھے, بلال کیا کر رہے ہو, آذان کا وقت آ چکا ہے, جاؤ آذان دو, مجھے راحت پہنچاؤ. راحت مجھے اسی وقت ملے گی جب میں نماز ادا کر لوں گا, اسی وقت مجھے راحت ملے گی. اور محمد رسول اللہ کا وہ نماز تہجد میں کھڑا ہونا, وہ پاؤں کا سوج جانا صحابہ سے برداشت نہ ہوا. مارے شفقت کے صحابہ کہہ پڑے, اے اللہ کے رسول کیوں اتنا لمبا آپ قیام کرتے ہیں, آپ کی تو اگلی خطائیں بھی رب نے معاف فرما دی ہیں, پچھلی خطائیں بھی رب نے معاف فرما دی ہیں, پھر کیوں اتنا قیام کرتے ہیں. امام کائنات کا جواب سنیے, آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. او میرے صحابہ, جب رب کا اتنا کرم ہے مجھ پر, اتنا فضل ہے کہ اگلی خطائیں بھی معاف, پچھلی خطائیں بھی معاف فرما دی ہیں, تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں رب کا. حضرت عائشہ کہا کرتی تھی, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بہت دفعہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے, بعض دفعہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے اور باتیں کر رہے ہوتے جیسے کوئی شوہر اپنی بیوی سے بات کرتا ہے. اللہ کے رسول بات کرتے رہتے, اتنے میں آذان کی آواز آتی مسجد نبی سے. حضرت بلال جب نمازیوں کو پکارتے, حضرت عائشہ کہتی ہیں نماز سے ایسا لگاؤ, نماز سے ایسی محبت کہ اس طرح کھڑے ہو جاتے, اور ایسی بے رخی. حضرت عائشہ کہتے ہیں جیسے ہم گھر والوں کو جانتے ہی نہیں, ایسے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی. اب آئیے دوستو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کو دیکھتے ہیں. میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں کہا تھا کہ حضرت جابر نے کہا تھا ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء قط. اللہ کے رسول سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا جاتا, کبھی ہم نے تو نہیں دیکھا کہ محمد رسول اللہ نے منع کیا ہو, کبھی ہم نے نہیں دیکھا. آپ کی فیاضی کا یہ عالم تھا. دیکھیے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ کتنی مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا تواضع کتنی مرتبہ آپ کی تدبیروں سے, آپ کی دانش مندی سے, آپ کے اشاروں پر یا پھر آپ کے فیصلوں سے لڑائیاں ٹل گئی ہیں, مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں. اسی کا ایک واقعہ میں پیش کرتا ہوں. محمد رسول اللہ کی عاجزی دیکھیے کہ اللہ کے رسول کی عمر 35 سال ہے, کتنی, ابھی نبوت نہیں ملی ہے, اور خانہ کعبہ جس کو قریشوں کو بڑا فخر تھا, قریشیوں کو خانہ کعبہ پر, کیونکہ یہی مہمان نواز ہوتے تھے حاجیوں کے لیے. مکے کی دوستو خانہ کعبہ کی دیواریں بالکل کچی ہو چکی تھی, کیونکہ یہ تھوڑا دوستو نچلے حصے میں تھا. اوپر سے جب بارش کا پانی سیلاب کے ذریعے آتا تھا, وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو کھوکھلا اور کمزور کر دیتا تھا. اللہ کے رسول کی عمر 35 سال تھی, اور اسی سال ایک سیلاب آیا تھا, اور اتنا کھوکھلا کر گیا خانہ کعبہ کی دیواروں کو, ایسا کمزور کر گیا کہ یہ خانہ کعبہ, رب کا یہ گھر اب گرے کہ تب گرے. تب قریشیوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اس خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے, اس کی جگہ پر از سر نو ایک نئی دیوار کھڑی کر دی جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے یہ مشورہ کیا. آپ جانتے ہیں جب یہ خانہ کعبہ بن کر تیار ہوا, تیار ہونے کے بعد حجر اسود یہ پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا. محمد رسول اللہ نے فرمایا لوگوں کے گناہوں کو چوس چوس کر, لوگوں کے گناہوں نے سے سیاہ کر دیا ہے. جب حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کی نوبت آئی تو ایسا لگتا تھا کہ ان قبیلوں میں ایک جنگ چھڑ جائے گی اور مدینے کی گلیوں میں خون بہہ پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہر قبیلے کا آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ سعادت ہمیں حاصل ہو, حجر اسود کو ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کریں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے, اتنے میں ایک بوڑھے آدمی نے,
ایک بوڑھے آدمی نے ایک مشورہ دیا کہ ایسا کرو، لڑنے کی کوئی بات نہیں ہے، کل جو صبح میں جلدی آئے گا وہی اس پتھر کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ اس پتھر کو کون اس کی جگہ پر رکھے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سب سے پہلے حرم کے اندر پہنچے ہوئے تھے، سب سے پہلے اللہ کے رسول خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ آپ جانتے ہیں جب مکہ کے قریشیوں نے دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر تو سب چلا اٹھے کہ ھذا الامین رضینا ہو، یہ تو امانت دار ہے، یہ تو امین ہے، اس کی موجودگی یا اس کی پہل، اس کی سبقت ہم سب راضی ہیں، ھذا محمد، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معائنہ کیا، تمام قبیلوں کے لوگ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو، ایک چادر لاؤ، چادر لائی گئی، حجر اسود کو چادر کے بیچوں بیچ رکھ دیا گیا۔ اب آپ نے 4 قبیلوں کے سرداروں کو بلایا، چاروں قبیلوں کے سردار ہیں، آپ نے فرمایا اٹھاؤ، ایک ایک کونا اٹھاؤ۔ چاروں قبیلوں کے سرداروں نے ایک ایک کونا اٹھایا اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھا، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ نے اس پتھر کو اٹھا کر وہاں رکھا جہاں اس کو رکھنا چاہیے تھا۔ یہاں پر علماء اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس تدبیر کے بعد، اس دانش مندی اور فیصلے کے بعد کبھی ہم نے محمد رسول اللہ کی زبان سے ہم نے نہیں سنا کہ آپ نے کبھی اپنی نبوت کے زمانے میں یہ کہا ہو کہ میرے فیصلے کی وجہ سے لڑائی ٹل گئی یا میری دانش مندی کی وجہ سے وہ مصیبت ٹل گئی۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا اور رب کے فضل سے ایسا ہو گیا، اللہ کی توفیق سے لڑائی ٹل گئی۔ کبھی محمد رسول اللہ کے دل میں تکبر یا غرور نہیں آیا۔ بعد میں صحابہ ایک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے، صحابہ کہتے ہیں نبوت کے زمانے میں ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے، کھانا پکانے کی بات آئی کہ کھانا پکائیں گے۔ کسی صحابی نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا جب تم کھانا پکاؤ گے، میں یہ چیز لاؤں گا۔ کسی صحابی نے کسی اور چیز کا ذمہ لے لیا۔ اس وقت محمد رسول اللہ بھی کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا سب لوگ اپنی اپنی ذمہ داری لے لیں، میرے ذمے لکڑیاں کاٹنا ہے، اس کھانا پکانے میں میں بھی مدد کروں گا۔ لکڑیاں کاٹ کے خود محمد رسول اللہ اپنے ہاتھ سے لے کر آئے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں امام الانبیاء ہوں، صحابہ کام کر رہے ہوں، اللہ کے رسول پہ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ مسجد نبوی تعمیر ہوئی، پتھر اٹھانے میں محمد رسول اللہ خود صحابہ کے ساتھ تھے، پتھر اٹھانے میں خود امام کائنات صحابہ کے ساتھ تھے۔ مسجد جو بن کر تیار ہوئی ہے اس میں محمد رسول اللہ نے بھی مزدوری کی ہے، صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسینہ پایا ہے مسجد نبی کو بنانے میں۔ دیکھیے ایک اور بار دوستو، صحابہ کرام جب جنگوں پر روانہ ہو جایا کرتے تھے، آپ جانتے ہیں پھر مدینے میں کوئی آدمی نہیں ہوتا تھا، جب صحابہ جنگ پر روانہ ہو جاتے اللہ کے رسول مدینے میں ہوتے تو کیا کرتے تھے، صحابہ کے گھروں پہ کوئی کام کرنے والا نہ ہوتا تو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں کا کام کاج اللہ کے رسول کیا کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اور صحابیات کو دودھ دونا نہیں آتا تھا بکریوں کا، محمد رسول اللہ ہر روز جاتے ان کی بکریوں کا دودھ دو کر ان صحابیات کو دے کر آیا کرتے تھے۔ مدینے کی غریب عورتیں، صحابہ جو جنگوں پر چلے جایا کرتے تھے، وہ غریب عورتیں، وہ صحابیات اللہ کے رسول کے پاس آتی کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ کام ہے، یہ کام کرنا ہے، آپ بلا جھجک اٹھتے اور ان کا کام اللہ کے رسول کر کے دیتے تھے۔ یہ محمد رسول اللہ کی عاجزی تھی۔ ایک اور بار دوستو، امام ابن القیم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ گھوڑے پر بھی سواری کرتے تھے، اونٹ پر بھی سواری کرتے تھے، کھچر پر بھی سواری کرتے تھے، اور امام ابن القیم نے لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ کبھی کبھار گدھے پر بھی سوار ہو جایا کرتے تھے۔ آج کسی کو کہو کہ گدھے پر سواری کرنا ہے، دوستو وہی کہے گا کہ میرے شایہ نشان نہیں، یعنی وہ تکبر محسوس کرے گا، لیکن محمد رسول اللہ گدھے پر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے محمد رسول اللہ کی خواہش تھی کہ دل میں تکبر کا شائبہ کبھی پیدا نہ ہونے پائے، اسی لیے محمد رسول اللہ گدھے کی بھی دوستو سواری کر لیا کرتے تھے۔ اب آئیے دوستو محمد رسول اللہ کی فیاضی کو بیان کریں۔ دیکھیے پچھلے خطبہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا وہ چادر والا مسئلہ۔ ایک مرتبہ ترمذی کی حدیث ہے، ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اناج آیا، یہودی بہت سارے منگتے تھے جو محمد رسول اللہ نے جن لوگ یہودیوں سے قرضہ لیا ہوا تھا۔ 4 اونٹوں پر محمد رسول اللہ کا غلہ آیا، 4 اونٹوں پر۔ حضرت بلال سے محمد رسول اللہ نے فرمایا اٹھو، پہلے تو اس غلے کو یہودیوں میں تقسیم کرو، جو جن لوگوں کا میں مقروض ہوں، جن کا حق ہے ان کا حق ادا کر دو۔ ان کا حق ادا کر دیا گیا۔ جب کچھ غلہ اونٹوں پر بچ گیا تو محمد رسول اللہ نے فرمایا بلال
کچھ غلہ بچا ہے کہ نہیں؟ کہاں اللہ کے رسول کچھ بچا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تب تک مجھے سکون نہیں آئے گا جب تک کہ پورا غلہ غریبوں میں تقسیم نہ کر دیا جائے، حالانکہ محمد رسول اللہ کا مال ہے۔ آپ نے فرمایا جب تک پورا غلہ تقسیم نہ کر دیا جائے تب تک میں اپنے گھر واپس نہیں جا سکتا۔ پوری رات آپ مسجد میں قیام کرتے رہے، پوری رات آپ نے مسجد میں قیام کیا، صبح اٹھے غریبوں اور مسکینوں میں پورا اپنا مال تقسیم کرنے کے بعد محمد رسول اللہ اپنے گھر میں تشریف لائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ اصحاب صفہ کو 70 کی تعداد تھی، اصحاب صفہ کو اپنے گھر پہ لائے مہمان نوازی کے لیے، اور گھر میں جو کچھ تھا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ پورے ان صحابہ کو کھلا دیے جو مسجد نبی میں بیٹھ کر محمد رسول اللہ سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں ہمارا دوستو ایک طرز عمل ہے، مسجد میں اگر ہمیں اجنبی معلوم آدمی محسوس ہو تو ہم ویسے ہی سنت پڑھ کے نکل جایا کرتے ہیں، کبھی نہیں پوچھا کہ بھائی صاحب آپ کہاں کے ہیں، کھانا کھایا کہ نہیں۔ کبھی ہم نے دوستو مہمان کے بارے میں نہیں سوچا۔ محمد رسول اللہ دیکھتے کہ یہ آدمی مسجد نبی میں نیا اجنبی مہمان لگتا ہے تو سب سے پہلے صحابہ سے پہلے محمد رسول اللہ اس مہمان کے پاس پہنچتے، کہاں کے ہو، کھانا کھایا کہ نہیں، آج کہاں قیام کرو گے، اور سب سے پہلے محمد رسول اللہ مہمان نوازی کرتے۔ آپ سے اگر کوئی کہتا کہ میں مہمان ہوں تو سب بیویوں کے پاس بیٹھتے اللہ کے رسول صحابہ کو کہ پوچھو کھانے کو کچھ ہے کہ نہیں۔ جب تمام گھروں سے یہ جواب آتا کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تب اللہ کے رسول اپنے مہمان کو کسی اور صحابی کے ساتھ روانہ کرتے کہ اب تو میرے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، اب اس مہمان کو تم لے جاؤ، اور یاد رکھنا یہ مہمان تمہارا نہیں میرا مہمان ہے، اچھی طرح سے خاطرداری ہونی چاہیے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کو بیان کرتے ہوئے ایک بہترین واقعہ دوستو علماء نے لکھا ہے حضرت عمر ابن العاص کا۔ آپ جانتے ہیں عمر ابن العاص کون ہے؟ یہ فاتح مصر ہیں، مصر کے گورنر ہیں، لیکن مصر کو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے فتح کیا ہے۔ اس فوج کے سپہ سالار خود عمر ابن العاص تھے جب مصر کو جنہوں نے فتح کیا ہے۔ مصر کو فتح کرنے کے بعد حضرت عمر نے کہا او عمر ابن العاص اب اس مصر کے گورنر بھی تم ہو۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر ابن العاص کے بیٹے نے ایک عیسائی کے ساتھ گھوڑا دوڑایا۔ مصر کی دوستو جو مشہور شہر ہے قاہرہ کے اندر گھوڑ دوڑ ہوئی، گھوڑ دوڑ میں عمر ابن العاص کے بیٹے نے بھی شرکت کی۔ عیسائی کا گھوڑا بڑا تیز و ترار تھا اور عمر ابن العاص کے بیٹے کے گھوڑے سے آگے نکل گیا۔ اس نے عمر ابن العاص کے بیٹے نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جب عیسائی کا گھوڑا آگے نکل گیا تو انہوں نے اپنی توہین محسوس کی، بلایا، اپنا چابک اٹھایا اور عیسائی کو دے مارا۔ وہ عیسائی جانتے اپنے گھر نہیں گیا، سیدھا مدینے آیا حضرت عمر کے پاس اور حضرت عمر سے کہا کہ میں نے سنا ہے محمد رسول اللہ کے جانشین کبھی ناانصافی نہیں کرتے، اے عمر تیرے ہوتے ہوئے کسی غریب پر ظلم ہو جائے، کسی غریب کی آبرو مٹ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا ہوا کیا کہ میں نے عمر بن العاص کے بیٹے کے ساتھ گھوڑ دوڑ میں شرکت کی، میرا گھوڑا آگے نکل گیا ہے، بس اسی کی پاداش میں اس کے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ حضرت عمر نے اپنی ایلچی اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ باپ اور بیٹے دونوں کو گرفتار کر کے لاؤ۔ دونوں کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ حضرت عمر نے عمر بن العاص سے کہا کہ تمہارے بیٹے نے عیسائی کے اوپر ظلم کیا ہے۔ عمر بن العاص نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، کیا گھوڑ دوڑ میں اس نے شرکت کی تھی، اس کا گھوڑا آگے نکل گیا، اسی پاداش میں تو نے مارا ہے؟ بیٹے نے جواب کے طور پر اپنا سر نیچے کر لیا۔ عمر بن العاص نے کیا کیا جانتے ہیں؟ اپنا کوڑا جو ان کے ہاتھ میں تھا حضرت عمر کی طرف آگے بڑھایا، یہ میرا کوڑا ہے، میرے بیٹے کو سزا دیجیے۔ حضرت عمر نے کہا اب اپنا کوڑا اپنے پاس رکھو، اس کوڑے سے تم اس کو مصر میں بھی سزا دے سکتے تھے لیکن تو نے سزا نہیں دی۔ اور حضرت عمر نے کہا اس غریب سے کہا، عیسائی سے کہا اٹھو یہ کوڑا پکڑو اور اسی طرح اس کو ذلیل کرو جس طرح اس نے مصر میں تم کو ذلیل کیا ہے، اسی طرح اس کو مارو جس طرح اس نے مصر میں تم کو مارا ہے۔ جب وہ چابک مار رہا تھا عمر بن العاص کے بیٹے کے دوستوں پیٹھ کے اوپر، اس کے بعد حضرت عمر نے عمر بن العاص کی طرف دیکھ کر کہا کہ صرف بیٹے کو مار نہیں پڑے گی، اس نے مارا کیوں اس غریب کو، اس عیسائی کو اس لیے مارا ہے، سوچتا ہے گورنر کا بیٹا ہوں، کون مجھے ٹچ کر سکتا ہے، تو نے اس بچے کو بگاڑا ہے، یہ جو گنڈا گردی پہ اتر آیا ہے وہ تیری چھوٹ کی وجہ سے۔ عمر بن العاص سے کہا کہ میں تجھے بھی مرواؤں گا، وہ عیسائی سے کہا اٹھاؤ چابک، ابھی سزا تیری ختم نہیں ہوئی ہے، باپ کو بھی مارو، عمر بن العاص کو بھی مارو جو فاتح مصر کا گورنر ہے۔ عمر بن العاص نے حضرت عمر سے کہا کہ میری کیا غلطی،
میں نے تو اپنے بچے سے نہیں کہا تھا کہ تیری غلطی یہ کہ بگڑے بچے کی تو نے تربیت نہیں کی۔ حضرت عمر بن عاص نے اپنی پیٹھ نیچے کرتی کہ عمر جو حکم آپ کا ہو۔ ہائے اس غریب کے بیٹے نے جانتے ہیں چابک زمین کے اوپر پھینک دیا اور اس سے کہا، اس کے بعد کہا کہ جب تک اس زمین پہ عمر جیسا انسان ہے کسی غریب کے اوپر ظلم نہیں ہو سکتا۔ اور جانتے اس عیسائی نے کلمہ پڑھا۔ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد محدثین نے لکھا ہے کہ جس نبی کے جانشین ایسے انصاف پرور ہوں، جس نبی کے خلیفہ ایسا انصاف پرور ہو، وہ نبی کیسا عدل و انصاف والا ہوگا، وہ نبی کیسا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت جن کا نام فاطمہ تھا، چوری کی اس نے چوری کی، پکڑ کے لایا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ انصاف دیکھیے گا محمد رسول اللہ کا، پکڑ کے لایا گیا۔ اللہ کے رسول سے کہا گیا اس نے اللہ کی حد کو پامال کیا ہے، چوری کی اس نے، آپ سزا نافذ کیجئے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا پھر کیا، جب چوری ثابت ہو گئی تو ہاتھ کاٹ دیجئے۔ ہاں جب ہاتھ کاٹنے کی بات آئی، قبیلہ بنو مخزوم کے جو سردار تھے فکر مند ہو گئے کہ اگر اس عورت کا ہاتھ کٹا تو قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، کیا ہوگا ہمارا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ فاطمہ جس کا نام تھا، یہ فاطمہ مخزومیہ ایک سردار کی بیٹی تھی۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا جاؤ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ قبیلے کے سردار، قبیلہ بنو مخزوم کے سردار ام المومنین محمد رسول اللہ کی بیویوں کے پاس آئے کہ سفارش کیجیے نا ہماری اس عورت کے لیے، قبیلے کی عورت کے لیے آپ لوگ سفارش کیجئے۔ امہات المومنین نے کہا کہ انہوں نے رب کی حد کو پامال کیا ہے، ہم اس کے بارے میں محمد رسول اللہ کے سامنے بالکل لب کشائی نہیں کر سکتے۔ جو محمد رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا ہم سب کو اس پہ راضی رہنا ہے۔ اب یہ قبیلے کے سردار جانتے بعض صحابہ کے پاس سب نے منع کیا تو یہ حضرت اسامہ کے پاس آئے۔ اسامہ حضرت زید کے بیٹے تھے اور زید محمد رسول اللہ کے چہیتے غلام تھے۔ اسامہ کو بھی محمد رسول اللہ سے بہت زیادہ پیار، بہت زیادہ محبت تھی۔ اسامہ کے پاس آئے کہ اسامہ ایک بات سنو، محمد رسول اللہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اگر محمد رسول اللہ ہماری خاندان کی عورت کا ہاتھ نہ کاٹیں تو جرمانہ جتنا ہم سے لینا چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جتنا دنڈ لینا چاہیں دے دیں گے، لیکن ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے، جاؤ سفارش کرو۔ جب اسامہ ڈرتے ڈرتے محمد رسول اللہ سے کہا اے اللہ کے رسول، قبیلہ بنو مخزوم کے سردار فکر مند ہو گئے ہیں، آپ ایسا کیجئے جرمانہ لے لیجئے، آپ وہ سردار کی بیٹی آپ کیسے ان کا ہاتھ کاٹیں گے۔ محمد رسول اللہ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ آنکھیں سرخ ہو گئی محمد رسول اللہ کی، پورا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اسامہ سب سے پہلے تو ہمت کیسے ہوئی تمہاری، جرأت کیسے کی تم نے، رب کی حدوں کے اندر تم سفارش کرنے آئے ہو، ہاں رب کے قوانین کو تم بدلنا چاہتے ہو، ہمت کیسے کی تم نے سفارش کرنے کی۔ ارے یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، دنیا کی کوئی طاقت ان کے ہاتھ کاٹنے سے بچا نہیں سکتی تھی، سفارش کیسے کی تم نے۔ محمد رسول اللہ کی آنکھیں لال ہو گئی، چہرہ غصے سے پورا سرخ ہو گیا۔ ذرا واقعہ تو اٹھا کر دیکھیے غزوہ بدر کا، ہاں بدر میں 70 کافروں کو قتل کر دیا گیا اور کچھ کافروں کو قید کر کے مسجد نبی کے اندر رکھا گیا۔ اسی قیدیوں میں حضرت عباس بھی تھے، محمد رسول اللہ کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ آپ جانتے ہیں قیدیوں کی جو رسیاں باندھی گئی تھی نا، ان کی جو بیڑیاں ڈالی گئی تھی ہاتھ اور پیروں کے اندر کس کے باندھا گیا تھا، سارے ان کافروں کو کس کے باندھا گیا تھا۔ عباس ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، انہی کافروں کے ساتھ قید کر کے مسجد نبی کے خیموں سے ان کو باندھ دیا گیا تھا۔ محمد رسول اللہ اپنے حجرے میں ہیں، وہ جو رسیاں کس کے باندھی گئی تھی نا، رات کو یہ قیدی سو نہیں پا رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں اسی تکلیف سے عباس چلا رہے تھے، رسیوں کی تکلیف سے عباس کرہا رہے تھے۔ محمد رسول اللہ اپنے حجرے میں عباس کے چلانے کی آواز سن رہے تھے، اپنے چچا کے کرہانے کی آواز سن رہے تھے۔ جب محمد رسول اللہ نے دیکھا کہ میرا سگا چچا تکلیف میں ہے، محمد رسول اللہ بھی کروٹ بدلنے لگے، اچانک رونے لگے، محمد رسول اللہ رونے لگے اپنے حجرے کے اندر۔ صحابہ جب محمد رسول اللہ کے رونے کی آواز سنتے ہیں صحابہ کی جگر کٹ گئے، سارے صحابہ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ خیمے کے اندر گھس کر پوچھیں کیا رونے کی وجہ ہے، اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں، کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ سارے صحابہ ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر ذرا پوچھئے تو صحیح ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہو، کیوں رو رہے ہیں محمد رسول اللہ۔ ہائے ابو بکر آئے، پردہ اٹھایا حجرے کا، محمد رسول اللہ کے سامنے آ کے بیٹا دیکھیے محمد رسول اللہ رو رہے۔ ابو بکر تو نبی کا دیوانہ بنا پوچھے رو پڑا، بنا پوچھے رو پڑا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کیوں اللہ کے رسول، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ کہا ابو بکر جو قیدی ہیں مسجد نبی میں ان میں میرا ایک چچا بھی ہے
عباس، ان لوگوں نے ان کی رسیاں اور بیڑیاں اس طرح کس کے باندھی ہیں کہ سو بھی نہیں پا رہے ہیں، اور انہیں میں میرا چچا بھی نہیں سو پا رہا ہے، میرا چچا چلا رہا ہے اس تکلیف کی وجہ سے، کرہا رہا ہے، چچا کی تکلیف پر مجھے بھی نیند نہیں آ رہی ہے، چچا کی تکلیف نے مجھے بھی رونے پہ مجبور کیا کہ بس اتنی سی بات، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، ذرا آپ اٹھتے، اپنے چچا کی رسی کو ڈھیلی آپ نے کیوں نہیں کی، آپ کے چچا بھی سوتے، آپ بھی آرام کے ساتھ سو جاتے۔ کہا ابو بکر مجھے انصاف کے لیے بھیجا گیا ہے دنیا کے اندر، میں ناانصافی کو روکنے کے لیے آیا ہوں، میں ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابو بکر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اگر میں نے چچا کی رسیاں ڈھیلی کی تو تمام قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کرنی پڑے گی۔ اتنے میں کسی صحابی کو پتا چل گیا، وہ گیا عباس کی رسی کو ڈھیلا کر دیا، اس نے عباس کی بیڑیوں کو اس نے ڈھیلا کر دیا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا عباس خاموش کیوں ہو گیا؟ عباس کے چلانے کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کو ہم نے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی۔ کہا اٹھو تمام قیدیوں کو چھوڑ دو، تمام قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دو اور تمام کو آرام کرنے دو۔ یہ انصاف تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ عدل تھا جس عدل کو قائم کرنے کے لیے، جس نظام کو قائم کرنے کے لیے محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تھے۔ اور اب آئیے دوستو آپ کی قناعت کی بات کریں۔ محمد رسول اللہ کے بارے میں آپ کی بیوی کہتی ہیں کہ کبھی محمد رسول اللہ کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا تک نہیں جلتا تھا، 2 مہینے تک۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اسی حدیث میں بھی دوستو علماء نے ایک بات کہی کہ جن کے جانشین ایسے ان کا رہنما کیسا ہوگا، ان کا قائد اور لیڈر کیسا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر نے جب قیادت سنبھالی، حضرت ابو بکر جب محمد رسول اللہ کے پاس خلیفہ بنے اللہ کے رسول کے بعد، تو حضرت ابو بکر خلیفہ بننے کے بعد اپنے کپڑوں کی گٹھری اپنے پیٹھ پر رکھ کر نکلے کپڑا بیچنے تجارت کے لیے۔ عمر نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کپڑا بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا تم کپڑا بیچو گے خلافت کون سنبھالے گا؟ مسلمانوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ کہا اگر میں کپڑا نہیں بیچوں گا تو میرے بیوی بچوں کو کون کھلائے گا؟ کہا ایسا کیجئے ہم آپ کے لیے بیت المال سے راشن مقرر کر دیتے ہیں، مہینے میں آپ کو اتنا راشن ملے گا، آپ صرف خلافت سنبھالیے، آپ کو کپڑا بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں راشن ملتا رہا تھا حضرت ابو بکر کو بیت المال سے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کی بیوی نے ابو بکر سے کہا کچھ میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا اتنا پیسہ کہاں ہے؟ بادشاہ ہیں وقت کے خلیفہ ہیں۔ کہا ہمارے پاس اتنا پیسہ کہاں ہے، اتنا مال کہاں ہے کہ میٹھا کھا کے خرید سکیں۔ حضرت ابو بکر کی بیوی نے کیا کیا جانتے ہیں؟ روزانہ جو بیت المال سے راشن ملتا تھا نا اس میں بچانے لگی۔ جب اتنا راشن اکٹھا ہو گیا اس کو بیچ کر پیسہ لے کے آتی ہے اور پیسے سے میٹھے کا سامان خرید کے میٹھا بناتی ہیں، اور ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کے کھانے میں میٹھا پیش کرتی ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میٹھے کے لیے تو ہمارے پاس مال پیسہ نہیں تھا، یہ میٹھا کہاں سے لائی؟ کہا ہمیں جو بیت المال سے راشن ملتا تھا اسی میں سے بچا کے میں نے میٹھے کا سامان خریدا۔ کہا اچھا ہمارے پاس جو راشن ملتا تھا جتنا تم بچاتی تھی وہ زیادہ تھا، جتنا تم راشن بچا کے رکھتی تھی وہ راشن فاضل تھا، وہ زیادہ تھا۔ پتہ یہ چلا کہ جتنا تم بچاتی تھی وہ اگر سامان ہم بیت المال سے نہ لیں تب بھی ہمارے گھر کا گزر بسر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر اٹھے اور جو ذمہ دار تھے بیت المال کے کہا کہ اتنا راشن میرا کاٹ دو، اتنی راشن میں کٹوتی۔ علماء نے اس حدیث کے نیچے بھی لکھا ہے کہ ان کے رہنما کیسے ہوں گے؟ جنہوں نے قناعت کی تعلیم دی ہے محمد رسول اللہ نے۔ ابو بکر کو قناعت اور صبر کی جو تعلیم دی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت کیسی ہوگی؟ اب آئیے دوستو، وہ تو حضرت عائشہ کے بارے میں نے بتایا نا کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں کہا کرتی تھی کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، محمد رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن کبھی مسلسل 2 وقت سحر ہو کے نہیں کھایا، مسلسل 2 وقت کبھی محمد رسول اللہ سیر ہو کے کھا نہ سکے۔ قناعت کا یہ عالم کہ چٹائی سے اٹھے، حجرے میں جو چٹائی تھی چٹائی سے اٹھے، گالے مبارک پر چٹائی کے نشانات تھے، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ کے رسول آپ کی گالے مبارک پر چٹائی کے نشانات ہیں، ایسا کیجئے ہم آپ کے لیے نرم گدا لے آتے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا نرم گدوں سے میرا کیا لینا دینا، مجھے تمہاری دنیا کے عیش و آرام سے کیا سروکار، میری حیثیت اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے آرام کرتا ہے اور پھر اٹھ کے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ آسمان سے فرشتہ آتا ہے، قناعت دیکھیے امام کائنات کی، آسمان سے فرشتہ آتا ہے، کہتے ہیں محمد اپنے ہونٹ ہلائیے، ذرا آپ اشارہ کیجئے، مکے کی وادیوں کو ہم آپ کے لیے سونے کی بنا دیتے ہیں۔
پلٹ کے فرشتوں کو محمد رسول اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، اللہ رب العالمین کی طرف اپنی نگاہیں بلند کر کے آسمان کی طرف کہتے ہیں، اے اللہ مجھے اتنا دے کہ ایک وقت میں سیر ہو کے کھاؤں تو تیرا شکر ادا کر سکوں، اور ایک وقت بھوکا رہوں تو عاجزی اختیار کر سکوں، انکساری کے ساتھ تیری عبادت کر سکوں، بس اتنا ہی کھانا چاہیے۔ اٹھاؤ سیرت کی کتابیں، آج دوستو ایک قصبے کا، ایک شہر کا اگر کوئی بادشاہ ہوتا ہے، مرتا ہے، کروڑوں روپیہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے، ہاں لاکھوں دوستو کروڑوں تو آپ ایک ایکڑ زمین چھوڑ کے جاتا ہے۔ اٹھا کے سیرت کی کتابیں دیکھیے، جس حجرے کے اندر وفات ہوئی ہے محمد رسول اللہ کا مال کتنا تھا جانتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں ایک چارپائی اور ایک پانی کا مشکیزہ دنیا سے چھوڑ کے گئے تھے، کچھ نہیں تھا محمد رسول اللہ، اور جن کپڑوں میں وفات پائے وہی محمد رسول اللہ کا کفن بھی بنا، کچھ نہیں دنیا میں چھوڑ کے گئے۔ یہ محمد رسول اللہ کے گھر کی کل کائنات تھی، ایک چارپائی اور ایک پانی کا مشکیزہ، یہ محمد رسول اللہ کی سادگی والی زندگی تھی۔ اب آئیے دوستو رحمت کے پہلو کے اوپر میں تھوڑی روشنی ڈال کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں 2-3 دوستو واقعات رکھے تھے، جب رب نے کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ محمد رسول اللہ کو پوری کائنات والوں کے لیے رحم۔ ایک بات بتاؤں میں آپ لوگوں کو، رحمت دوستوں مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ ایک بیٹا باپ کا نافرمان اور باغی ہو جائے، باپ کی شفقت ختم ہو جاتی ہے، ہاں اگر بڑا بھائی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا ادب نہ کرے، ان کی بھی شفقت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شاگرد ٹیچر کا نافرمان ہو جائے، ٹیچر کی بھی شفقت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، آپ کی رحمت اپنوں کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی، جن لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے ان کے لیے بھی آپ رحیم و کریم تھے، اور جنہوں نے پھول برسائے کانٹے ہٹائیں ان کے لیے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم و کریم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دوستو ایک پہلو آپ دیکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں آپ کی شخصیت سے صحابہ کہتے ہیں کہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی شخصیت سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، یہ رحمت کا پہلو تھا۔ دیکھیے سب سے پہلے تو دوستو آپ فتح مکہ کو آپ دیکھ لیجئے۔ فتح مکہ میں دوستو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی شہر کو فتح کرتا ہے تو اسے اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ ایک تو عاجزی کے ساتھ اس فتح مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اعلان کیا، جانتے ہیں ایک صحابی تھے حضرت سعد نے کہا کہ آج کا دن یہ بدلے کا دن ہے، آج کسی کو نہیں بخشا جائے گا، مکے کا بچہ ہو یا عورت ہو سب کو قتل کر دیا جائے گا، کوئی نہیں چھوڑا جائے گا۔ لیکن محمد رسول اللہ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج معافی کا دن ہے، کسی سے کچھ نہیں کہا جائے گا، جاؤ آج بچوں سے کہہ دو مکے کے اندر کہ تمہیں یتیم نہیں کیا جائے گا، جاؤ آج ماؤں سے کہہ دو کہ تمہاری ممتا نہیں چھینی جائے گی، جاؤ آج بیویوں سے کہہ دو کہ تمہارے سہاگوں کو نہیں اجاڑا جائے گا، جاؤ آج مکے کی بیٹیوں اور بہنوں سے کہہ دو کہ امام کائنات تمہارے سروں پر اوڑھنی اڑانے آئے ہیں، تمہاری اوڑھنی کو چھیننے کے لیے نہیں آئے۔ محمد رسول اللہ نے یہ اعلان کر دیا۔ آپ جانتے ہیں آپ نے اعلان کیا جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے بھی معافی ہے، جو سفیان حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی معافی ہے، جو حرم کے اندر داخل ہو جائے اسے بھی معافی ہے، جو بھاگ کھڑا ہو اس کا پیچھا بھی نہیں کیا جائے گا۔ اسی میں جب یہ معافی آپ دے رہے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے 11 ٹکڑے کرنے والا دوستو وحشی ایک غلام تھا۔ آپ جانتے ہیں ہندا کے 2 بیٹے جب غزوہ احد میں شہید ہوئے اور غزوہ احد میں جب مارے گئے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی آزاد حمزہ کا سر میرے پاس قلم کر کے لاتا ہے تو میں اتنی اسے انعام دوں گی کہ پوری زندگی اس کی سنبھل جائے گی، اور اگر کوئی غلام حضرت حمزہ کا سر میرے پاس لاتا ہے تو میں آزاد کر دوں گی۔ بس اسی آزادی کی لالچ میں آ کے اس غلام نے یہ ٹھان لیا کہ حمزہ کا سر میں ہی لے کر آؤں گا۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے حمزہ کو قتل کیا۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد ہندا نے کلیجہ نکالا حضرت حمزہ کا، کیسی بھڑکاس تھی اس کی، کیسی بھڑک تھی، کیسی جلن تھی، کلیجہ نکال کر چبایا ہے ہندا نے، کلیجہ جب نگل نہ سکی تو تھوکا ہے۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے بڑے مجرم کھڑے ہیں، اسی میں وحشی بھی کھڑا ہے۔ اتنے میں کسی نے اشارہ کیا اے اللہ کے رسول یہ وحشی ہیں جنہوں نے آپ کے چچا کو قتل کیا ہے اور 11 ٹکڑے کیا آپ کے چچا کے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی کو بلا کے لاؤ، آج اس کے لیے بھی معافی ہے۔ جب اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد محمد رسول اللہ نے وحشی بن حرب سے کہا کہ ایسا کرنا کہ تمہیں معافی تو ہے لیکن کبھی میرے سامنے مت آنا،
کبھی میرے سامنے مت آنا، اگر تم سامنے آ جاؤ گے میرے چچا کے وہ 11 ٹکڑے، وہ لاش، وہ بےغور لاش میرے سامنے آ جائے گی۔ ایسا کرنا کہ زندگی میں میرے سامنے کبھی جان بوجھ کے مت آنا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستوں زندگی میں رحمت کا پہلو تھا۔ دعا کرتا ہوں بار الہ سے رب العالمین محمد رسول اللہ کی زندگی کے آئینے میں ہمیں اپنی حالت کو درست کرنے کی توفیق دے، محمد رسول اللہ کے اعلیٰ اخلاق کو ہمیں بھی اپنانے کی توفیق دے، مرتے دم تک آپ کے نقش پا پہ چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم ولیستجب لکم ولتعالی اولا جنک اللہ یعلم ما تصنعون۔